بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا، آپ کا اور پوری دنیا میں بسنے والے ہر صاحب ایمان کا یہ یقین، اعتماد اور اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین، احسن ترین، اکمل ترین، اجمل ترین، مقدس، متبرک، محترم اور سب سے پاکیزہ اور نورانی ہستی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، ساری کائنات سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تر نہ رکھیں۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ کے بعد ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری شرافتیں، ساری کرامتیں رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے خاص ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یہ بھی ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے کامل نمونہ اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل تسلیم کریں۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ شریعت اسلام اور دینی تعلیمات کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اللہ نے فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات، آپ کی حیات اور آپ کی مبارک زندگی کے تئیں اگر کسی بھی شخص کے ذہن میں، فکر و خیال میں، وہم و گمان میں اور دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی کوئی غلط فہمی آتی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ اہل ایمان کے دل میں بھی بسا اوقات جانے انجانے میں باطل پرست لوگوں کے پروپیگنڈے اور ان کی سازشوں اور کوششوں سے دل و دماغ میں بے شمار قسم کے اعتراضات اور بے جا اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان اشکالات کو رفع اور دفع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اپنے کسی قریبی، معتبر، مستند صاحب علم سے رجوع کر کے اپنے ان قلبی اشکالات کو اور ذہنی شبہات کو دور کریں۔ لیکن اگر کوئی معاند اسلام، مخالف دین، اسلام کا، دین کا، نبی علیہ السلام کا دشمن اشکال اور اعتراض کرتا ہے، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا سلیقے سے، طریقے سے مدلل، مفصل اور معتدل انداز میں جواب دیں۔ باقی ماننا نہ ماننا، قبول کرنا اور رد کرنا، تسلیم کرنا یا انکار کرنا، یہ اپنے اپنے مقدر، اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کلپ کے ذریعہ دو چیزوں پر جو اشکالات ایمان والوں کے ذہن میں آتے ہیں یا غیروں کی طرف سے مذہب اسلام اور خاص طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر کیے جاتے ہیں، ان شکوک، شبہات اور اشکالات کے جوابات دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کہنا اور سننا ہمارے لیے ذخیرہ نجات اور باعث ہدایت بن جائے۔ سب سے پہلا اشکال جو عام ذہنوں میں آتا ہے یا غیروں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کی مبارک ہستی پر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے، نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے تھے اور اسی نفس پرستی، ہوا پرستی اور شہوت کی وجہ سے انہوں نے 11 نکاح کیے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے
کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ 11 نکاح فرمائے ہیں، اور اللہ کی جانب سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی۔ سورہ احزاب 22 پارے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ جتنا چاہیں عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور عام ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے سورہ نساء پارہ 4 آیت 3 میں یہ پابندی لگا دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم اور بیک وقت۔ رہا معاملہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 11 نکاح فرمانے کا اور اس پر ہونے والے اشکالات کا، تو ان اشکالات کو دفع اور رفع کرنے سے پہلے ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں، غور کریں، پڑھیں، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفسانی کے اس قدر زور میں تھے اور آپ اس قدر ہوا پرست تھے یا اس قدر عیاش قسم کے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو آپ علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح 25 سال کے شباب اور جوانی کی عمر میں فرمایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 25 برس تھی اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ تو عین جوانی میں، شباب میں، آپ جیسا حسین و جمیل نوجوان 40 سال کی معمر اور ادھیڑ عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے، اور جو بیوہ بھی تھی، اور ایک نہیں 2 شوہروں سے غالباً بیوہ تھی، تو کیا آپ میں سے کوئی نوجوان جو 25 سال کی عمر کا ہو، وہ 40 سال کی کسی خاتون سے جو 1 یا 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو، کیا وہ نکاح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا ہمت کر سکتا ہے یا کم از کم جرت کر سکتا ہے یا نیت ہی کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے شادی نہ کرتے، اور پھر تقریباً 25-26 سال تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی، اس برس حضرت خدیجہ رضی اللہ کا وصال ہوا۔ یعنی اس 25 سال کے عرصے میں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب نکاح کی عمر ہوتی ہے، جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کا وہ حصہ جو 25 سے 40 یا 50 سال کے درمیان کا ہے، جب انسانی خواہشات اس کو نکاح کرنے پر ابھارتی ہیں، اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح کیا ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سے، پورے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، کوئی دوسرا نکاح، دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی۔ اس طرح آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر جب ان کا وصال ہوا، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں موجود تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا فیملی سسٹم، آپ کے گھر کا نظام بہت منتشر ہو رہا ہے، تو کیا آپ کسی سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو میں بات آگے چلاؤں۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضرت سودا رضی اللہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 51 سال کی عمر میں 51 ایئر جب حضور کی عمر تھی، اس وقت آپ نے نکاح کیا، اور حضرت سودا رضی اللہ کی عمر اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وساطت سے آپ نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی، اور رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی۔ پھر چوتھا نکاح حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی بیٹی سے ہوا۔ پھر 5واں نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا۔ پھر 6واں نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ پھر 7واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ غرضے کے پھر 8واں نکاح حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ غرضے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے۔ اتنے نکاح کیوں فرمائے؟ اس کے پیچھے کیا حکمتیں، کیا مصلحتیں تھیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معقول آدمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، تو میں نے اس کے جوابات عرض کر دیے، اور یہ اشکال اور اعتراض صرف حضور پر نہیں ہوگا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی مذہبی پیشواؤں، رہنماؤں اور شخصیات نے 1 سے زیادہ نکاح کیے؟ بالکل کیے۔
سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قرآن کے مطابق بھی اور بائبل کے مطابق بھی 2 یا 3 شادیاں کی۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنہیں یہودی مذہب والے اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتے ہیں، ان کی بھی 70 یا 100 بیویاں تھیں۔ اس کے علاوہ ہندو دھرم کے اندر، ہندو مذہب کے اندر بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بہن بہت اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اشکالات اور اعتراضات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا مطالعہ نہیں ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک خاص ذہنیت کے تحت کسی خاص اور اسپیشل پاٹھشالہ میں ان کو جو تعلیم تربیت اور جو ان کو سمجھایا اور بتایا جاتا ہے، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے اشکال، اعتراضات اور جو ہے وہ سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ شری کرشن نے 16,108 شادیاں کر رکھی تھی؟ رام جی کے والد، ان کے فادر دشرتھ کی 3 یا 4 بیویاں تھیں۔ تو یہ اعتراض اور اشکال کرنا کہ حضور نے 11 نکاح کیے اور یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ اب یہ 11 نکاح کیوں کیے؟ تو ان کی کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ان میں کچھ سیاسی حکمتیں تھیں، کچھ معاشرتی حکمتیں تھیں، کچھ دینی، ملی، علاقائی مصلحتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، جوانی کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ گزاری، پھر 54 سال سے لے کے 58 سال، یعنی 54 سے لے کے 58 سال، اس 4 سال کے عرصے میں حضور نے 7 یا 8 نکاح کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مصلحتیں، حکمتیں، بے شمار قسم کی وجوہات تھی۔ ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں جس خاندان سے نکاح اور شادی کی جاتی تھی، وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی اپنے داماد کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ سے نکاح کیا، جو بیٹی ہیں ابو سفیان رضی اللہ کی، اور ابو سفیان قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، غزوہ احزاب میں، بہت سارے معرکوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سپہ سالار رہے۔ لیکن جب ام حبیبہ نکاح میں آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شروع میں مسلمان ہو گئی تھی۔ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، دلگیری کے لیے، ان کی خاطر کے لیے اور ان کے دل رکھنے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ اور پھر قریش کی وہ جو نسلی اور قبائلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑا اور بے شمار جنگیں ہوتی تھی، ان سب پر حضور نے بند باندھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے معزز خاندان سے تھی، حیی بن اخطب کی بیٹی۔ جب حضور نے ان سے نکاح کیا تو اس کے بعد یہود کی سازشیں اور ان کے فتنے اور ان کے فسادات ختم ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب ان سے حضور نے نکاح کیا تو یہ بنو المستلق کا قبیلہ مکہ اور مدینہ پاک کے درمیان میں تھا، وہ ہمہ وقت سازشیں اور فتنے کرتا تھا۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ سے انتقال ہوا، ان کی وہ سازشیں، ان کی وہ فتنے ختم ہو گئے، اور ان کے نکاح پر 100 گھرانے مسلمان ہوئے، 100 گھرانے آزاد ہوئے قید سے۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ نجد کی تھی، جن لوگوں نے 70 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا تھا دھوکے سے۔ جب ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ سے حضور کا نکاح ہوا تو وہ دشمنیاں بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کرنا ہو، یا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ سے آپ کا نکاح کرنا ہو، اس کی کچھ مصلحتیں تھی۔ جیسے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش، حضور کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ جب انہوں نے طلاق دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے زینب بنت جہش رضی اللہ سے نکاح کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں بطور نذرانے کے پیش کیا گیا تھا۔ تو خیر یہ جتنے بھی نکاح ہوئے، ان نکاحوں کے پیش نظر بے شمار دینی مصلحتیں تھیں، معاشرتی حکمتیں تھیں، سیاسی مصلحتیں تھیں، اور تمام قبائل میں حضور کی رشتہ داریاں ہوئی۔ ان رشتہ داریوں کی وجہ سے دین کا پیغام اور تبلیغ کی آواز خوب دور تک، دیر تک اور بے فکری اور آزادی کے ساتھ حضور پہنچاتے رہے، اور ان کی دشمنیاں، ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کی شرانگیزی، ان کی شرارت، ان کے فتنوں سے حضور نے خود کو، اہل ایمان کو اور پورے عرب کے معاشرے کو جو ہے وہ پاک اور صاف کیا۔ ورنہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اگر یہ باتیں ہوتی تو
حضور اتنے نکاح کرتے اور سبھی خوش رہتی. 8 دن کے بعد ایک خاتون کے لیے جو ہے وہ حضور کا نمبر آتا تھا، لیکن سبھی راضی ہیں، سبھی خوش ہیں. قرآن نے آیات تخیر میں حضور کے ازواج کو اختیار دیا تھا، آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں. ایک بہت بڑے اسکالر نے لکھا ہے کہ بہت ساری شادیوں کا ہونا یہ حضور کے نبی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی جو ہے ثبوت اور برہان ہے کہ حضور کی 11 ازواج ہیں، مختلف قبیلوں کی ہیں، مختلف ذہن کی ہیں، مختلف عمر کی ہیں، مختلف مزاج کی ہیں، لیکن سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں. حضور سب کا خیال رکھتے ہیں اور سب حضور پر راضی ہیں، کوئی آپ سے ناراض نہیں. اور کسی نے بھی پوری عمر حضور کے کریکٹر پر، کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، کوئی آپ کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرتی، اور سب کی سب حضور کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے میں فخر اور سعادت سمجھتی. یہ اللہ کا خدائی نظام تھا. اور اتنی شادیوں میں چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، اور حضور کی خانگی، گھر کی، خلوت کی، تنہائی کی زندگی بھی امت تک پہنچانا ضروری سمجھا اللہ نے، اور یہ ضروری تھا. اس لیے ہر حضور کی زوجہ مطہرہ جو ہم سب کی مائیں ہیں، ام المومنین، ہر ایک کا حجرہ، ہر ایک کا گھر ایک مستقل درسگاہ تھی. ایک عورت کے ذمے اگر کام ڈالا جاتا، چونکہ صحابہ تو سوالات تھے جو حضور کو علانیہ طور پر کام کرتے، اعمال، ایکٹیویٹیز کرتے دیکھتے تھے، حضور کے حدیث کو سنتے تھے، سنتوں کو نقل کرتے تھے، لیکن گھر کے معاملات کو ایک عورت بیان کرے یہ مشکل تھا. اس لیے اتنی ساری پاکیزہ، معزز اور محترم عورتوں کو حضور کے گھر میں اللہ نے جمع کیا تاکہ وہ اپنے آپ میں ایک مدرسہ بنے، معلمہ بنے، فقیہہ بنے، محدثہ بنے اور مبلغہ بن کر ہر ایک کا گھر مستقل ایک درسگاہ ہو، ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہو، تاکہ وہاں سے امت تک دین پہنچائے. اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا اشکال وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. اس پر اشکال ہے، اور اس اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ اس وقت وہ ایبل نہیں تھی نکاح کی، وہ تو بچی تھی، وہ نابالغ ہوں گی، تو حضور نے اتنی کم عمر سے نکاح کیوں کیا؟ تو اس اشکال کے جواب میں پہلی بات یہ عرض میں کر دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ان میں صرف امی عائشہ رضی اللہ ہی کنواری تھی، باقی 11 میں سے 10 عورتیں بیوائیں تھیں یا طلاق شدہ تھیں، اور 4 عورتیں تو ڈبل بیوہ تھیں، اور پوری زندگی ایک معمر خاتون کے ساتھ حضور نے گزاری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے 6 سال کی عمر میں، یہ اشکال صرف حضور پر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص جانے انجانے میں یہ اشکال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا ہے تو پہلے یہ اشکال دیگر بہت سارے جو ہے وہ مذہبی پیشواؤں پر بھی ہوگا. اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن یہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ سمجھیں کہ رام جی کا نکاح جب سیتا سے ہوا اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی. تو جس طرح سیتا 6 سال کی عمر میں ایبل تھی، اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں ایبل تھی. اور جس دن رام جی کی شادی ہوئی ہے سیتا سے، اسی دن سیتا کی دوسری بہن ارملا کے ساتھ لکشمن جی کی شادی ہوئی ہے، اور ارملا جی کی عمر تو سیتا جی سے بھی اور کم تھی، پتہ چلا وہ تو 6 سال سے بھی کم تھی. تو جو آپ جواب ان کا دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا. ما ہوا جوابکم فہو جوابنا. لیکن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے، اور یہ صرف حضور کا دفاع نہیں ہوگا، یہ رام جی اور لکشمن جی کا بھی دفاع ہو جائے گا، چونکہ ہم کسی دھرم کے کسی مذہبی پیشوا کو برا بلا نہیں کہتے. اور پوری 1450 سالہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی مومن مسلمان نے کسی دوسرے دھرم اور مذہب کے کسی پیشوا کے بارے میں کبھی بد زبانی اور بد کلامی نہیں کی. ہمارا دین، ہمارا دھرم، ہمارا قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم کسی کے معبود کو، کسی کی آستھا کو ٹھیس مت پہنچاؤ، وہ تمہاری آستھاؤں کو ٹھیس پہنچائیں گے، وہ تمہارے سچے خدا کو، سچے نبی کو گالی دیں گے. تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے. خیر، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا اس پر جو اشکال ہے، اس اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نابالغ ہوں گی. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 6 سال کی عمر میں جب نکاح ہوا تھا 3 سال تک رخصتی نہیں ہوئی. وہ اسی لیے رخصتی نہیں ہوئی چونکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں تھی.
حضرت ابو بکر رضی اللہ نے نکاح کے بعد 3 سال اپنے گھر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہے، انہوں نے 9 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور سے پوچھا کہ آپ اپنی زوجہ کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے مال نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے اپنی جیب خاص سے رقم ادا کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر ادا کیا۔ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ کو تیار کیا، بناؤ سنگار کیا اور ان کو حضور کے گھر میں روانہ کیا۔ اپنے بچی کے لیے ماں اور باپ سے زیادہ مخلص اور ہمدرد اور محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ امی ابو تو ان کو رخصتی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور آج آپ یہ اعتراض اور اشکال کر رہے ہیں۔ کیا ماں اور باپ سے زیادہ ہم ہمدرد ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہیں، یہ مینٹلی فزیکلی بالکل فٹ ہیں جس عمر میں یہ کسی شوہر کے گھر میں پہنچ سکیں۔ اسی لیے امی نے خود رومان نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی کے لیے بھیجا ہے۔ اور 9 سال کی عمر میں آج کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ 9 سال کی عمر میں اگر کوئی بچی بالغ ہو جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کتنے کیس ہیں، کتنے شواہد ہیں، کتنی ایسی خبریں موجود ہیں، کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ 6، 7 یا 8 سال کی بچیوں کو بچیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے۔ اور یہ بالغ ہونا اور ایبل ہونا یہ علاقائی صورتحال، آب و ہوا، غذا اور مختلف ملکوں کی جغرافیائی جو لوکیشن ہے اس پر بھی اس کا دار و مدار ہے۔ جو ممالک خط استوا یعنی ایکویٹر سے بالکل قریب ہیں وہاں آب و ہوا، وہاں کی غذا اچھی ہے، گرم ماحول اور گرم موسم ہے، وہاں کی بچیاں جلد بالغ ہوتی ہیں۔ اور سعودی عرب تو بالکل ایکویٹر کے بالکل نیچے ہے، خط استوا کے بالکل بیچوں بیچ ہے نیچے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایبل تھی، اور نکاح کا تعلق ووٹ دینے کی عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح ہندوستان میں تو 18 سال کی عمر میں بچی کا نکاح ہوگا اور 21 سال کی عمر میں بچے کا ہوگا، چونکہ 18 سے پہلے ووٹنگ کا حق نہیں ہے، تو ووٹ کا اور شادی کا کوئی تعلق نہیں۔ شادی کا تعلق اس بات سے ہے کہ مرد اور عورت جسمانی یعنی فزیکلی اور ذہنی یعنی مینٹلی بالکل ایبل ہوں اور فٹ ہوں، وہ جسمانی طور پر ذہنی طور پر تیار ہوں، مینٹلی فزیکلی بالکل جو ہے وہ فٹ ہوں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل فٹ تھی، اسی لیے ان کا نکاح ہو۔ اور ایکویٹر کے قریب ممالک میں تو بہت جلد بالغ ہوتی ہیں بچیاں اور بچے، اور سعودی عرب بالکل ایکویٹر کے بالکل نیچے ہے، بالکل قریب ہے۔ باقی پوری دنیا میں بھی جو ہے وہ آج کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ 8-9 سال کے بعد بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح کم عمری میں ہوئی ہے، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ 3 سال کا گیپ کیوں ہے، یہ انتظار کیوں ہے؟ یہ انتظار اسی لیے ہے، ماں باپ بھی جانتے تھے، حضور بھی جانتے تھے کہ جب تک وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہیں ہو جاتی تب تک ان کی رخصتی نہیں کریں گے۔ اور یہ اشکال اس لیے بھی گندے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شادی اور نکاح کو صرف فزیکل ہونے کو ہی نکاح اور شادی کی غرض سمجھتے ہیں، حالانکہ نکاح اور شادی کی صرف یہی ایک غرض نہیں ہوتی۔ کچھ شادیاں مال کی وجہ سے کی جاتی ہیں، کچھ شادیاں حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہیں، اور کچھ شادیاں تو نیکی اور سعادت مندی کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ وقت کے نبی، جلیل القدر نبی، بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ان کے نکاح میں آنے کے لیے کس خاتون کو طلب اور تڑپ نہیں ہوگی، کسے خواہش اور جذبہ نہیں ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں، بائبل کے اکارڈنگ اس وقت ان کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ اب 18 سال تو ووٹنگ کا مسئلہ ہے۔ چائنا کے اندر 21 سال کی عمر جو ہے وہ شادی کی ہے۔ اب اگر ہندوستان سے کوئی بچہ یا بچی 18-19 سال کی عمر میں بچی شادی کر کے چائنا شفٹ ہوتی ہے تو چائنا کے قانون کے مطابق تو وہ ابھی ایبل ہی نہیں ہوئی نکاح کے لیے۔ امریکہ کے اندر تو 16 سال عمر ہے شادی کرنے کی، اور ٹیکسس جو امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے 50 سٹیٹوں میں سے 51 میں سے، وہاں تو 14 سال کی عمر میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور کیتھولک مذہب عیسائیوں کے اندر اور رومن امپائر کے اندر تو 12 سال کی عمر میں عام طور پر شادیاں ہو جاتی تھی۔ تو شادی کا تعلق ایج کے ساتھ نہیں ہے، شادی کا تعلق مینٹلی اور فزیکلی ایبل ہونے پر ہے۔
اس کے علاوہ اللہ پاک نے یہ شادی کروائی ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ ایک ایسی نو عمر، کم سن، ذہین، فہیم، زیرک، ہوشیار اور مدبر کم عمر بچی کو حضور کے گھر میں لایا جائے، جو باہر کے ماحول سے بالکل متاثر نہ ہو، جس پر باہر کے کسی ماحول کا کوئی اثر نہ ہو، اس کی نشو و نما، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش حضور کے سائے تلے ہو، حضور کے گھر میں ہو، تاکہ ایک ایسی خاتون کا ماڈل پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے، خاص طور پر عورتوں کے سامنے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی لائف کو، حضور کے خانگی معاملات کو، حضور کی خلوت کی زندگی کو، حضور کی گھر کے رہن سہن کو امت کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، یہ باضابطہ اللہ کی حکمت، اللہ کا منشا، اللہ کی مصلحت تھی۔ اور ایسی خاتون جو بہت ذہین ہو، ایسی خاتون جو کم عمر ہو، جو حضور کے وصال کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، جو بچے بچیوں کی پرورش سے اور ان جھمیلوں سے بھی آزاد ہو۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ کا یہ انتخاب ہوا ہے، وہ سلیکٹ ہوئی ہیں کہ وہ کنواری بھی تھی، کم عمر بھی تھی، ذہین اور ہوشیار بھی تھی، زیرک اور فہیم بھی تھی، معاملہ فہم اور سنجیدہ فکر بھی تھی، اور عالی اور معزز خاندان کی بھی تھی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 48 سال بعد تک وہ زندہ رہی، اور امت تک حضور کے فیملی سسٹم کو، فیملی لائف کو انہوں نے بیان کیا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اگر کسی معاملے میں شک ہوتا، امی عائشہ رضی اللہ سے پوچھتے۔ فرمایا جاتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے علم کو امت تک پہنچاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو امت تک عورتوں کے مخصوص مسائل کیسے پہنچتے؟ حضور کی گھر کی زندگی، حضور کا رہن سہن، حضور کی راتیں، حضور کی شب بیداری، حضور کی آہوزاریاں اور حضور کے گھر کے امور امت تک کیسے پہنچتے؟ وہ امی عائشہ رضی اللہ سے اور عمومی طور پر ازواج مطہرات کے ذریعے سے پہنچے۔ تو اس لیے ایسی خاتون کا اللہ نے انتخاب کیا جو کم عمر ہو، ذہین ہو، اور ان کی تعلیم، تربیت، پرورش ایک خاص ماحول میں حضور کے سائے تلے ہو، حضور کی تربیت میں ہو۔ جس طرح کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی پرائمری ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ میں ایک خاص قسم کی عمر کے بچے بچیوں کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے، بوڑھا آ کر ایڈمیشن لے، اس سے کہتے ہیں بھائی آپ واپس چلے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کون ٹھیک کرے گا، آپ کی تعلیم تربیت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسی خاتون کا انتخاب اسپیشلی حضور کے لیے ہوا جو کم عمر ہوں، حضور کے بعد دیر تک زندہ رہیں، بچے بچیاں بھی ان کو نہ ہوں، بہت ذہین ہوں۔ اسی لیے 350 صحابہ اور تابعین نے امی عائشہ رضی اللہ سے درس حدیث لیا سیر اعلام النبلاء کے مطابق، اور 2210 حدیثیں نقل کرتی ہیں، 2210۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حدیثیں نقل کرنے والے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کثرت کے ساتھ حضور کے علوم کو، معارف کو، گھریلو امور کو امت تک پہنچایا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہتا ہے وہ کم عمر تھی، وہ تو نابالغ تھی، تو وہ ماں باپ سے زیادہ ہمدرد نہیں بن سکتا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بچی کا بچپن میں، نابالغی میں ریپ ہو، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کی مینٹلی فزیکلی گروتھ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں معاملہ تو بالکل الٹا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے تو ان کی گروتھ رکے کیا، وہ تو آدھا علم امت تک پہنچاتی، وہ اس کو سعادت سمجھتی، وہ اس کو خوشبختی سمجھتی۔ تو یہ وہ اشکالات اور بیجا اور رقیق قسم کے شبہات تھے جن کا مختصراً میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور ہمارا دل اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اوپر مطمئن رہے، ہم جو ہے وہ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں اور اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اور اگر کبھی کوئی اشکال یا اعتراض پیش آئے، ذہن میں آئے، کسی کی طرف سے آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئے، شیطان کی طرف سے آئے یا انسان کی طرف سے آئے، اس کا بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے ان مسائل کے حل کے لیے سوالات کیے جائیں۔ انما شفاء العی سوال، نہ جاننے کی بیماری کا علاج پوچھ لینا ہے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے عرض کی۔
اللہ کرے کہ ہم اسلام کو دین سمجھنے پر راضی رہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور خاتم النبیین ہونے پر راضی رہیں، رضیت باللہ ربا، اور اللہ کے اپنے رب ہونے پر راضی رہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ وبالاسلام دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔